إدريس نوح صالح إبراهيم لوط إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف أيوب شعيب موسى هارون ذو الكفل داود سليمان إلياس اليسع يونس زكريا يحيى عيسى والآخر الختم الأنبياء. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر میں کچھ عرصہ تک تو سب لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو مانا. آپ کو یاد ہوگا حضرت یوسف کے آنے سے پہلے وہ لوگ آگ کی پرستش کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن حضرت یوسف جب آئے انہوں نے توحید کی دعوت دی. آپ کو یاد ہوگا جیل میں آپ نے کام شروع کر دیا تھا تبلیغ کا، لوگوں کو میسیجز دینا شروع کر دیے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہوں جو کہ حضرت ابراہیم کا دین ہے، جو کہ یہ ایک توحید کا دین ہے. توحید آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتی ہے؟ توحید کہتے ہیں صرف ایک خدا کو ماننا جو کہ اللہ تعالیٰ ہے. انہوں نے کام شروع کر دیا، پھر بنی اسرائیل بھی ادھر شفٹ ہو گئے. کچھ سالوں تک تو سب نے حضرت یوسف کی ہی جو ہے نا فالو کیا، انہی کی ٹیچنگ کو فالو کیا. لیکن آہستہ آہستہ پھر سے شیطان نے اپنا کام شروع کر دیا، اور ڈے ون سے ہم نے ایک بات پڑھی کہ شیطان نے یہ چیز دیکھ لی ہوئی ہے کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی سب سے سخت پکڑ ہے، اور اگر آپ توبہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی نہیں کرتا. تو وہ شرک پہ لے کے جاتا ہے سب کو. تو اس نے دوبارہ سے شرک کام کرا دیا. بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ اپنی عمل میں پیچھے ہوتے گئے، اور وہ بھی ان چیزوں میں پڑ گئے جو دنیا کی آسائشیں ہوتی ہیں. انہوں نے بھی اپنے آپ میں بگاڑ پیدا کر لیا. نسل پرستی یعنی کہ ریسزم بہت بڑھ گیا. جو بنی اسرائیل تھے، بنی اسرائیل ایک طرح سے تو مائیگرنٹ لوگ تھے نا، اور جو اوریجنل مصر کے لوگ تھے ان میں آپس میں کلیشز شروع ہو گئے. جو اوریجنل مصری لوگ تھے، اسی طرح سے جبر کی حکمرانی، جو اوریجنل مصری لوگ تھے انہوں نے دوبارہ پاور اوورٹیک کر لی، اور انہوں نے جو بنی اسرائیلی لوگ آئے تھے کیونکہ وہ ایک طرح سے اچھے کنسیڈر ہوتے تھے بیکاز ان کی نسل میں پروفٹس آ رہے تھے، اور وہ ایک کہہ لو کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ اچھے لوگ سمجھے جا رہے تھے معاشرے کے، تو ان کے اوپر انہوں نے اوپریشن کرنا شروع کر دیا. جبر کہتے ہیں اوپریشن کو، ظلم کرنے کو. اور انہوں نے جبر کی حکمرانی کرتے کرتے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا، یعنی کہ سلیوری کر لی. ان کا دوبارہ وہ کلچر واپس آ گیا کہ جو مصر کے اوریجنل لوگ ہوتے تھے انہوں نے بادشاہت شروع کر دی، رائل سسٹم شروع کر دیا، جس میں آپ کو پتہ ہے کوئی بھی جو ڈیموکریسی آج کل ہمارے ملکوں میں چل رہی ہوتی ہے جس میں ہم خود سے چوز کرتے ہیں کہ ہمیں کون لیڈ کرے گا، جبکہ جو ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے اس میں ایک بندہ آتا ہے اور وہی اپنے سب کے ڈیسیجنز کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی دوبارہ سے گورنمنٹ شروع ہو گئی. یہ ٹائم تھا جب دنیا میں پہلی بار سلیوری عام ہوئی، ٹھیک ہے، آپریشن عام ہوا، اور ریسزم بھی بڑھا، ٹھیک ہے. اور آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلا شخص تھا فرعون جس نے جینوسائیڈ بھی کیا. آج کل ہم یہ جینوسائیڈ کا ورڈ کتنا سن رہے ہیں نا، تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ جینوسائیڈ کس طرح سے اس کا آغاز ہوا اور کیسے ہوا. اس ٹائم پہ سورۃ القصص میں آتا ہے، جو اس ٹائم پہ فرعون کا حال یہ تھا کہ یہ زمین میں سرکشی کرتا تھا، یعنی کہ ظلم کرتا تھا، اور اس کے باشندوں کو یعنی کہ زمین کے رہنے والے لوگوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتا تھا. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا بچوں کہ جو ڈیوائیڈ اینڈ کنکر کا ایک رول ہوتا ہے، جس بھی سوسائٹی میں ظلم عام ہوتا ہے نا تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ڈویژن بڑی ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے ایگری نہیں کر رہے ہوتے، چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل میں لوگوں کو الجھا کے رکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح سے جب لوگ ڈویژن میں رہتے ہیں، جب لوگ ایک کاز کے لیے اکٹھے نہیں ہوتے نا تو رولرز کو رول کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ ہر اس گروپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں، ہر اس گروپ کو اپنے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں جو ان کے ساتھ ایگری کر رہا ہو. جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈویژن کتنی ہے نا، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، اور بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ پولیٹیکل ڈویژن اتنی زیادہ ہے کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی کے ایگری نہیں کرتی. اور اس سب میں فائدہ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جو رولنگ کلاس ہوتی ہے، جو بھی پاور میں ہوتا ہے وہ فائدہ لے رہا ہوتا ہے. بیکاز لوگ نیچے بجائے اس کے کہ وہ ریزسٹنس کریٹ کریں، بجائے اس کے کہ وہ ایک اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی احتساب کا نظام کھڑا کریں، وہ آپس میں ہی ڈویژن میں رہتے ہیں. اسی طرح سے بدقسمتی سے ریلیجیس ڈویژن بھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. ڈفرینٹ سیکٹرز اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ ہر کوئی آپس میں بجائے اس کے کہ کامن کاز پہ آئے وہ سب آپس میں ہی ڈیوائیڈ ہو کے بیٹھے رہتے ہیں. سو وہ کیا کرتا تھا، وہ ڈویژن کا اس نے سسٹم لانچ کیا ہوا تھا. ہی واز اگر آپ سوچیں تو انٹیلیجنٹ بڑا تھا، لائک نیگیٹو سینس میں نا، الٹے کاموں میں بڑا تیز تھا وہ.
تو وہ کیا کرتا تھا، گروہوں میں تقسیم کر کے رکھتا تھا، اور ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا۔ ایک گروہ کون تھا جس کو ذلیل کرتا تھا؟ بنی اسرائیل، جس کو اس نے غلام بنایا ہوا تھا، سلیوری کا سٹارٹ کیا تھا اس نے، اور ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ تھی جینوسائیڈ کی اس کا سٹارٹ۔ جینوسائیڈ میں وہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ آپ پوری کی پوری جنریشن کو ختم کر دیتے ہو، آپ نسل کو ختم کر دیتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ اس کے خواب کی تعبیر میں لوگوں نے یہ بتایا کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ چونکہ لڑکے نے تخت ختم کرنا ہے، تمہاری امپائر ختم کرنی ہے، تو تم ایسا کرو کہ سارے بنی اسرائیلی لڑکوں کو مارنا شروع کر دو۔ تو اس نے یہ کرنا شروع کر دیا، سارے جتنے بھی جو بھی بوائے پیدا ہوتا تھا نا بنی اسرائیلی، جو اسی کے محل کی عورتیں ہوتی تھیں، وہ اسپائی بن کے نا ڈفرینٹ گھروں میں جاتی تھی، وہ چیک کرتی تھی، جو بھی پریگننٹ لیڈی ہوتی تھی اس کو وہ چیک کرتی تھی کہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو وہ رپورٹ کر دیتی تھی۔ جب وہ بیٹا پیدا ہوتا تھا تو جو سولجرز ہوتے تھے وہ آتے تھے اور سارے بیبی بوائز کو مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ چونکہ وہ سلیوری بھی کرتا تھا، ان سے سارا کام کرواتا تھا، سارے بڑے بڑے جو کام تھے، آپ نے دیکھا ہے نا ایجپشین کتنی بڑی بڑی ان کی بلڈنگز تھیں، کتنے بڑے بڑے اہرام مصر اور کتنے بڑے بڑے ستون سٹیچوز، اور یہ سب سارے یہ کام یہ کرتے تھے۔ تو پھر اس کو کچھ عرصے بعد کسی نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح سے سب کو مارتے جا رہے ہیں تو اگلے 10 سالوں میں تو ہمارے پاس کوئی ورکر، کوئی لیبر ہی نہیں رہے گی۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا میں ایسا کرتا ہوں کہ 1 سال سارے لڑکوں کو مار دوں گا اور 1 سال چھوڑ دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ جس سال اس نے بچوں کو نہیں مارنا تھا نا، اس سال حضرت ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی پیدا ہوئے۔ پھر کچھ سال اس طرح گزرے، جس سال اس نے بچوں کو مارنا تھا اس سال میں حضرت موسیٰ پیدا ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو اس سال بھی پیدا کر سکتے تھے جس میں بچوں کا قتل نہیں ہونا تھا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ دکھانا تھا کہ میں جس چیز کا ارادہ کر لوں تو وہ پھر کن فیکون ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ اس طرح سے اس سال میں پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو ذبح کیا جانا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کی جو والدہ تھیں ام موسیٰ، انہوں نے بڑا ان کو حفاظت سے چھپا چھپا کے رکھا کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہ میرا بیبی بوائے پیدا ہوا ہے۔ کچھ دن تک تو وہ اسی طرح سے اپنے ساتھ ساتھ لگا کے رکھتی رہیں، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے کیونکہ وہ اندر ہی اندر اسپائے اور جاسوس پھر رہے تھے جو کہ لوگوں کو کچھ فائدے کے لیے رپورٹ کرتے تھے، تو اس طرح سے بات لیک ہو گئی کہ یہ بیبی بوائے پیدا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو کہ دل میں یہ خیال ڈالا۔ آپ کو پتہ ہے نا بعض اوقات ہم کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دم سے ہمارے محسوس ہوتا ہے، ہمیں دل میں ایک خیال آتا ہے کہ میں ایسے کر کے دیکھتا ہوں، وہ بالکل اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خیال دل میں ڈال دینا۔ تو اسی طرح سے ان کو بھی دل میں خیال ڈال دیا کہ کیوں نہ ایک چھوٹی سی میں ٹوکری لوں اور اس بچے کو اس میں ڈال کے دریائے نیل پہ چھوڑ دوں۔ اب انہوں نے ایسے کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ ان کا دل، جو ماں تھی، ماں تو کبھی بھی نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیبی کو اسٹرگل کرتا دیکھے، اور بالکل ایک ماں چھوٹی سی ٹوکری میں ایک دریا میں ڈال دینا، کچھ نہیں پتا کہ کیا پتا وہ باسکٹ الٹ جائے اور بچہ ڈوب جائے وہ، لیکن وہ اتنی بے بس تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں منشن کیا ہے کہ ان کا دل بالکل خالی ہو گیا تھا، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ مطلب میرے دل میں کچھ بھی نہیں رہا، اتنی میں قیمتی چیز اپنی دریا کے حوالے کری ہوں۔ لیکن انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ خیال دل میں ڈالا تھا تب اللہ تعالیٰ نے یہ دلاسا بھی دل میں ڈال دیا تھا کہ یہ بچہ واپس ضرور آئے گا۔ حضرت موسیٰ کو جب انہوں نے دریا میں ڈال دیا اور تھوڑے سے پیچھے ہو کے جب وہ دیکھنے لگیں تو پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو، جو حضرت موسیٰ کی بہن تھی، ان کو کہا کہ اس دریا کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور اس کا پیچھا کرو بچے کا، تاکہ دیکھتی رہے، اور اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی ٹربل آئے، کوئی پانی میں وہ پھنس جائے تو وہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ اب بہن پیچھے 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 چلتی رہی کہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے۔ جب وہ آگے گئی تو وہ جو باسکٹ تھی، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ باسکٹ بالکل اس کارنر پہ چلی گئی جہاں پہ محل تھا۔ آج بھی بچوں، اگر آپ نے کسی بھی سٹی میں گئے ہو نا تو جو بھی پرانے بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں نا وہ یوزلی دریا کے کنارے ہی ہوتے ہیں، بیکاز واٹر، آج آپ نے ابھی سائیکل بھی پڑھا ہے، واٹر سائیکل بھی پڑھا ہے کہ واٹر کتنا ضروری ہے، تو وہ چونکہ لائف اس پہ بیس کرتی ہوتی تھی تو ہر کیسل، ہر اولڈ بلڈنگ، ہر بڑا محل آپ کو نا دریا کے کنارے ہی نظر آئے گا۔ تو وہ ایسا ہی دریا کا کنارہ تھا،
تو حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، وہ ان کی کہا جاتا ہے کہ اس وقت اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے جب اتنے پیارے سے بچے کو دیکھا تو انہوں نے اٹھا لیا، انہوں نے کہا فرعون کو کہ دیکھو یہ ہو سکتا ہے کہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، تو تم اس کو قتل نہ کرنا۔ اب فرعون حضرت آسیہ کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا اور بہت لو بھی کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے بھی اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پہنچ گئے۔ جب محل میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ وعدہ کیا ہوا تھا موسیٰ کے ساتھ کہ ام موسیٰ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا کہ یہ بچہ واپس ضرور آئے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا کہ جو بچے تھے وہ جو حضرت موسیٰ جو تھے وہ کسی سے بھی دودھ نہیں پی رہے تھے، اور وہ اتنے کچھ دنوں کا بچہ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، صرف دودھ ہی پی رہا ہوتا ہے، وہ تو اور کچھ نہیں کھاتا۔ تو وہ روئی جائے، پورا محل پریشان، حضرت آسیہ پریشان، وہ ادھر ادھر دیکھے کہ کوئی ہیلپ کر دے، کوئی ڈفرینٹ، وہ لیڈیز کو جو دودھ پلانے والی دائیاں ہوتی ہیں ڈفرینٹ ان کو اپوائنٹ کیا، کوئی بھی نہ آئے، کوئی بھی نہ آئے۔ اب جو بہن پیچھے پیچھے آ رہی تھی اس نے بڑی وزڈم کا، اس نے اپنی تھنکنگ کیپ پہنی اور اس نے نہ بڑے ہی بہادری کے ساتھ اندر محل میں گئی، اس نے کہا کہ میں ایک لیڈی کو جانتی ہوں جو آپ کو ہیلپ کر سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، جب آپ کو پتہ ہے جب چھوٹا سا بچہ، کسی کا بھی چھوٹا بہن بھائی یا کزن ہو تو اس نے دیکھا ہو جب چھوٹا بچہ روتا ہے نا تو وہ بہت زیادہ، وہ ایک دم سے پینک سی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کا سانس کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، تو بہت لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی اس کو ایز آؤٹ کرے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہاں بھائی لے کے آؤ، وہ اس عورت کے بارے میں ہمیں بتاؤ نا۔ تو وہ جو بہن تھی اس نے اپنی مدر کا بتا دیا، تو اس طرح سے جو حضرت موسیٰ کی اوریجنل مدر تھیں انہی کی گود میں حضرت موسیٰ آ گئے، اور چونکہ وہ پہلے بھی ان کے ساتھ ان کا بایولوجیکل ریلیشن تھا تو وہ ان کا اس طرح سے دودھ بھی پینے لگ گئے۔ اب فرعون اور آسیہ نے تو اتنے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا ہمارے بچے کی، مطلب اس بچے کی لک آفٹر آپ ہی کریں گے۔ تو ان اے سینس حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہی انہوں نے ایز اے نینی، ایز اے چائلڈ مائنڈر نا بک کر لیا۔ سبحان اللہ، تو جو بچہ انہی کا تھا وہ انہی کے پاس دوبارہ آ گیا۔ اب پھر ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ اوریجنلی تو محل میں رہتے تھے، لیکن اپنی وہ جو فیملی تھی ان کے پاس بھی جاتے تھے، اور محل میں چونکہ انہوں نے فرعون سے ڈیل کرنا تھا آگے جا کے لائف میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے وہی کلچر سکھانا تھا جس کو انہوں نے فائٹ کرنا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کی جوانی میں جب آپ گرو اپ کر گئے تب آپ کا کہا جاتا ہے کہ بہت علم اور حکمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، آپ نے بہت ایکٹیویزم کا کام کیا، لوگوں کے لیے حق کا ساتھ دیتے تھے۔ آپ ہی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ہی جب بنی اسرائیل کو برے حال میں دیکھا تو انہوں نے فرعون سے بڑے ٹیکٹ فلی یہ ریکویسٹ کی کہ آپ روزانہ ان سے کام کرواتے ہو تو یہ بیمار ہو جائیں گے، ایٹ لیسٹ ان کو ویک میں ایک دن کی تو چھٹی دو۔ تو اس طرح سے فرسٹ ٹائم جو چھٹی کا کانسیپٹ تھا وہ بھی انٹروڈیوس کرایا گیا ورکرز کے لیے تاکہ وہ ریسٹ کر سکیں۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے میں نے بتایا کہ وہ بڑے اسٹرانگ ول کے تھے، فزیکلی بھی پاورفل تھے اور ویسے بھی مینٹلی بھی پاورفل تھے، اور وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے تھے، جسے ایکٹیویزم کہتے ہیں نا ہم، کہ آپ نے ہر حق کو حق کہنا ہے اور غلط کو غلط کہنا ہے۔ اب ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک جو کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ کائنڈ ہارٹڈ بھی ہیں، حق کا ساتھ دیتے ہیں، تو انہوں نے جو بندہ تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا کہ پلیز ہیلپ می، مطلب فائٹ میں نا۔ تو اب حضرت موسیٰ نے جب دیکھا اپنے بندے کو تو حضرت موسیٰ نے اپوزٹ جو بندہ تھا جو مصری تھا اس کو ایک کک سی مار دی نا، اس کو ایک مکہ سا مار دیا۔ اب جب مکہ مارا تو وہ جو مصری تھا وہ تو اتنا پاورفل مکہ تھا اور ایسی جگہ پہ جا کے لگا کہ وہ بندہ مر گیا۔ اب جب وہ بندہ مر گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ان کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے غلط کر دی ہے۔ اب ان کے جو حضرت موسیٰ تھے نا، آگے جا کے آپ سٹوری میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی ہوئی ہے، تو اس لیے ان کو کلیم اللہ کا ٹائٹل بھی دیا ہوا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے بات کی۔ اور چونکہ ان کی ضرب، ان کا مکہ اتنا اسٹرانگ تھا تو اس کو ضرب کلیم کہتے ہیں، کہ ان کی جو کک تھی یا ان کا جو مکہ تھا۔ اس کے اوپر آپ میں سے کسی کو پتہ ہے ایک بہت فیمس پوئٹ ہے، انہوں نے ایک بک بھی لکھی ہوئی ہے،
چلیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے دیکھ کے آنا ہے۔ اردو کے ایک پوئٹ ہے، پاکستانیوں کے لیے تو بہت امپورٹنٹ ہے، ضرب کلیم کس بک کا کے پوئٹ کون تھے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ شخص تو مر گیا ہے تو حضرت موسیٰ نے فوراً دعا مانگی کہ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، کہ ہے میرے رب میں نے اپنے نفس پہ بڑا ظلم کر ڈالا، تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ کو احساس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے مغفرت کر دی۔ اب ہوا یہ کہ اگلے دن جب دوبارہ حضرت موسیٰ نکل رہے تو وہی شخص جس نے کل ہیلپ کے لیے بلایا تھا نا، اس نے دوبارہ ہیلپ کے لیے بلایا۔ جب حضرت موسیٰ نے دیکھا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ہی ایکچوئل میں لڑاک کے طبیعت کے ہو، تم ہی لوگوں سے لڑتے رہتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میں تمہاری بات نہیں مانوں گا۔ لیکن اتنے میں ہوا کیا کہ چونکہ ایک مصری کا ایک پاورفل جو لوگ تھے اس کا ایک قتل ہو گیا تھا، تو سزائے موت کا وارنٹ نکل گیا۔ اب ہوا یہ کہ یہاں پہ غلطی یہ تھی کہ نہ کسی نے حضرت موسیٰ کی سائیڈ آف سٹوری سننے کی کوشش کی، صرف اور صرف چونکہ وہ بنی اسرائیلی تھے، صرف اس بیس پہ ان کا وارنٹ ہو گیا جاری۔ تو اب اس میں ایک اور شخص نے آ کے ان کو کہا کہ آپ مصر سے نکل جائیں، یہاں سے مائگریٹ کر جائیں۔ تو حضرت موسیٰ مصر سے نکل گئے اور ساتھ والا جو علاقہ تھا مدین، وہاں چلے گئے، اور آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالموں سے بچا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ میری سٹوری سنیں گے نہیں، مجھے موقع دیں گے نہیں صفائی کا، اور صرف اور صرف میری نسل کی وجہ سے کہ میں بنی اسرائیلی ہوں مجھے سزائے موت دے دیں گے۔ اب جب آپ نکلے تو آپ مدین پہنچے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک کر کھڑی تھیں، تو باقی سارے کے سارے مرد تھے۔ تو حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ وہ عورتیں جو ہیں چونکہ وہ ولنریبل ہیں، وہ اس طرح سے طاقتور نہیں ہیں، تو وہ پیچھے کھڑی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کی جب تک باری آئے تو پانی ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان کی مدد کر دی، ان کی مدد کی، اور مدد کر کے ایک درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہو کے ایک دعا مانگی۔ بچوں یہ دعا آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے، اور اس دعا کو آپ لوگوں نے ضرور مانگا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورۃ القصص کی قرآنی دعا ہے یہ، اس میں اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگی کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ آپ سوچیں اس وقت حضرت موسیٰ اس حال میں تھے کہ آپ کے اوپر قتل کا مقدمہ ڈلا ہوا تھا، آپ کے پاس کوئی جاب نہیں تھی، آپ کے پاس کوئی ریزیڈنس نہیں تھا، آپ ایک ڈیفرنٹ کنٹری میں تھے، اور اتنے آپ بے بس تھے۔ اب جب آپ نے یہ دعا مانگی، آپ اسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، جو بیٹیاں جو لڑکیاں تھیں جن کی آپ نے مدد کی تھی وہ اپنے گھر گئیں، انہوں نے اپنے باپ سے ذکر کیا۔ باپ کو حضرت موسیٰ کی شخصیت بڑی ہی اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ اس کو بلا کے لے کر آؤ۔ جو ان کے والد تھے لڑکیوں کے وہ بہت بوڑھے تھے، اور ان کا نام تھا حضرت شعیب۔ تو وہ جب انہوں نے بلایا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے بات کی، وہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ جینون ہے لیکن اس کے اوپر حالات مشکل آ گئے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو یہ دعوت دی کہ میرے گھر میں آپ رہیں، میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں، اور ادھر ہی میرے جو جانور ہیں آپ ان کی چرواہا بن جائیں اور ان کی حفاظت کریں۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ کی دعا لمحوں میں قبول ہو گئی کہ آپ کو گھر بھی مل گیا، فیملی بھی مل گئی، اور جاب بھی مل گئی۔ آپ نے 10 سال اسی گھر میں رہ کے ساری ذمہ داریاں پوری کی۔ اب جب 10 سال گزر گئے تو بچوں مصر کا، ایجپٹ کا یہ رول تھا کہ اگر 10 ایئرس تک کوئی نو شو رہے، یعنی کہ کوئی آتا نہیں ہے، تو جو اس کی سزا ہے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب ان کی سزا ختم ہو گئی تھی، تو اب آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ مصر کی روانگی کا شروع کیا، واپسی کا سفر۔ اب جب آپ واپس جا رہے تھے تو وادی طویٰ کے بالکل پاس آپ کو ایک پکار آئی، جو کہ اللہ تعالیٰ کی پکار تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ بات کی تھی۔ تو وہاں پہ سورۃ القصص میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پکارا اور کہا کہ اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ اور یوں اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بات کے ساتھ 2 نشانیاں دی، ایک تھا کہ آپ کی لاٹھی یعنی عصا سانپ بن جاتی تھی، اور دوسرا تھا کہ آپ جب اپنے بکلوں میں سے آرم پٹس میں سے ہاتھ ڈال کے نکالتے تھے تو وہ بہت شائن کرتے تھے، جس کو ید بیضا کہا۔ یہ 2 نشانیاں لے کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم فرعون کے پاس جاؤ۔ تو بچوں آج ہم یہیں تک کی سٹوری دیکھیں گے،
کیونکہ ہمارا ٹائم بھی کمپلیٹ ہو رہا ہے اور یہ قصہ بہت امیزنگ بھی ہے اور بہت ڈیٹیل بھی ہے. نیکسٹ ٹائم ہم یہ دیکھیں گے کہ جب آپ واپس گئے مصر ایجپٹ اور فرعون کے پاس گئے تو آپ نے کیسے سارے کام کیے. سلام 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 سلام